السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه أيضا. وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول: لا تستطيعونه لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. محترم بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، کیونکہ اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ یہ مشقت اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے تک پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ میں بہت عظیم خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت مقصود ہوتی ہے، اور لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں اس طرح سے داخل ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں سے کافروں کی اذیت اور تکلیفوں کو روکا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت اور حدیثیں پیش کی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے آئیے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اس عبادت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی اس تجارت کی جانب نہ کر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ اہم تجارت بتائی اور اس اہم تجارت کی جانب اشارہ کیا جو انسان کو، جو مومنوں کو عذاب علیم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال و جان سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو عذاب علیم سے بچانے والی تجارت قرار دیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس بارے میں جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں انہیں بھی دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ جہاد کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا: ثم ای، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں
جہاد کرنا. قیل ثم ماذا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور, مقبول اور مبرور حج, یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. ایک اور متفق علیہ روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ, اللہ رب العالمین کے راستے میں آنا یا جانا دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے, افضل ہے. میرے بھائیوں, ان احادیث سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس عبادت کی کتنی فضیلت ہے. ایک اور روایت حضرت عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جو بھی قدم اللہ رب العالمین کے راستے میں غبار آلود ہوں, جو بھی قدم اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلیں انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. متفق علیہ روایت, بلکہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے, تم اس کو نہیں انجام دے سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر 2 بار یا 3 بار وہی بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے لا تستطيعون لا تستطيعون لا تستطيعون, تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس صائم و قائم کے طرح ہے جو اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھتے ہوئے قیام کرتا رہے, روزے رکھتا رہے اور وہ تھکے نہ, وہ رکے نہ یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ واپس آ جائے. یہ میرے بھائیوں متفق علیہ روایت ہے. اس روایت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا بہت بڑا مقام ہے. ایک شخص صیام و قیام لگاتار انجام دیتا رہے, صیام و قیام کا اہتمام کرتا رہے, اور ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے. اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے وہ جب تک واپس نہیں آتا تب تک ایک انسان صیام و قیام کا اہتمام کرتا رہے, تب جا کر کے مجاہد کے برابر ہوگا, ورنہ اس عمل کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج کے اس درس کے حوالے سے ہم نے جو فوائد حاصل کیے, پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے, اس کا بہت بڑا مقام ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ جہاد افضل الاعمال میں سے ہے, افضل ترین اعمال میں سے یہ ایک اہم عبادت ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے, یہ جو اہم عبادت ہے, یہ جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے, انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.